اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ قصص کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے، شان نزول کے لحاظ سے 49ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 28ویں۔ اس میں کل 88 آیات ہیں جو کہ 9 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ قصص کا مفہوم وہ سچے تاریخی واقعات ہیں جن کے آثار آج بھی زمین پر ہیں اور ان کے کردار ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ ان کے طرز عمل اور انجام ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کے مواقع ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ قصص، رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسیم میم۔ تلک آیت الکتاب المبین، یہ نشانیاں ہیں کتاب المبین کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر ایک بات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی حق کے ساتھ، ایک قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ آیات الف یا سے بنا، نشانیاں، نبأ نون با الف سے بنا، معلوماتی بات۔ قرآن کریم میں یہ دوسری سورہ ہے جس کا آغاز تا سین میم کے حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے سورہ شعراء کا آغاز بھی انہی کلمات کے ساتھ ہوا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ شعراء کی دوسری آیت اور اس سورہ کی دوسری آیت بھی ایک ہی جیسے الفاظ پہ مشتمل ہے۔ کتاب مبین کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کائنات کا یکجائی پروگرام ہے۔ اس میں کائناتی منصوبے کی تمام جزیات مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں ایک طرف تو آنے والے واقعات کا عکس موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی گزرے ہوئے واقعات کی تفصیل بھی موجود ہے، اور ان میں سے کچھ کا بیان اس سورہ میں ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حوالے سے کچھ احوال بیان کیا جا رہا ہے، جس کی ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ یہ دونوں کردار ہمہ وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 3 میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ ان احوال سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکیں گے جو ایمان رکھتے ہوں، یعنی ان واقعات کو سچ مانتے اور ان سے حاصل ہونے والی نصیحت پہ عمل کرتے ہوں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون بڑا بن بیٹھا زمین میں اور کر دیا اس نے اس کے اہل کو گروہوں میں۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ضعیف بنائے رکھا ایک دھڑے کو ان میں سے، ذبح کر دیتا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا ان کے نسواں کو۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اعلیٰ، عین لام واو سے بنا، سر بلند ہو بیٹھا، مغرور ہو گیا۔ شجاعاً، شین یا عین سے بنا، گرو، اسیکٹ۔ فرعونیت بنیادی طور پہ محکوم بنائے رکھنے کی خاطر دوسروں کو کچلنے اور ان کی کمزوریوں کو بڑھانے کا نام ہے، اور فرعون یہی کچھ کر رہا تھا۔
ان کے بیٹوں کو قتل کرنے سے مراد ایسی تمام چیزوں کو کچل دینا بھی ہے جو ان کے لیے طاقت یا سر اٹھانے کا باعث بن جائے۔ نساء کمزوری کی علامت ہے، اس لحاظ سے خواتین کو زندہ رہنے دینے سے مراد ان کی کمزوریوں کو بڑھانا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے ارادہ کیا کہ عنایت کرے ان پہ جو ضعیف کیے گئے تھے زمین میں، اور ہم بنا دیں انہیں امام، اور ہم بنا دیں ان کو وارث۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُخْرِجَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم تمکن دیں انہیں زمین میں، اور ہم دکھا دیں فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے جس کا وہ خدشہ رکھتے تھے۔ نریدو را و دال سے بنا، ہم نے چاہا، وی انٹینڈڈ۔ یحذرون ہا زال را سے بنا، جن سے چوکس یا محتاط رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے ایک منصوبہ تیار کیا جاتا ہے، اور جب بھی اس منصوبے کو بروئے کار لانا مقصود ہوتا ہے تو تمام اسباب اور وسائل حرکت میں آ کر اس منصوبے کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں۔ ان آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ حالت ضعف میں پڑے ہوں کو امام یعنی لیڈر بنا دیا جائے، اور یہی وہ بات ہے جس کا ہر ظالم کو خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کمزور اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں۔ فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو یہی خدشہ رہتا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو۔ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، بس جب تمہیں خوف اس کے بارے تو ڈال دینا اسے دریا کی لہروں میں، نہ تم خوف کھانا اور نہ تم حزن رکھنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور واپس لائیں گے اسے تمہاری طرف اور بنائیں گے اسے رسولوں میں سے۔ ارضعی را زاد عین سے بنا، اس کی رضاعت کرو، اس کو دودھ پلاؤ۔ جمع یا میم میم سے بنا، پانی کی لہریں یا موجیں جو سفر طے کرا دیں، ویوز۔ اس کائناتی منصوبے کے مطابق مملکت فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ فرعون اپنے خدشے کے باعث بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ وہ ان کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب کبھی انہیں فرعونیوں کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو بلا خوف و خطر اس بچے کو دریا میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ اس بچے کو واپس تمہارے پاس لائیں گے اور منصب رسالت پہ فائز کریں گے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کا ذکر ہے، جو ان کے مرتبے کی نشاندہی اور بیٹے کی اعلیٰ تربیت کے حوالے سے ہے۔ دوسرا، ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وحی نبیوں پر بھی ہوتی تھی اور دوسروں پر بھی۔ سچے خواب، فرشتوں سے ہم کلامی، القاء اور الہام وغیرہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ نیز قرآن کریم میں شہد کی مکھی پر وحی کا بھی ذکر ہوا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو اٹھا لیا اسے آل فرعون نے تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے عداوت اور حزن کا باعث۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون
قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، اور بولی فرعون کی بیوی، یہ قرار ہے آنکھوں کا میری اور تمہاری، نہ قتل کرنا اسے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم بنا لیں اسے بیٹا، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ فالتقطہ، لام کاف تا سے بنا، پھر اٹھا لیا، اسے لے لیا۔ قرۃ، کاف را سے بنا، باعث قرار، کمفرٹنگ۔ کائناتی منصوبے کے مطابق پانی میں بہائے گئے بچے کو فرعونیوں نے اٹھا لیا۔ اس واقعہ کو سورہ طٰہٰ آیت 39 میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ رکھ دو اسے تابوت میں، سو ڈال دو اسے دریا کی لہروں میں، تو ڈال دیں گے اسے لہریں ساحل پر، اس کو اٹھا لے گا عداوتی میرا اور عداوتی اس کا، اور ڈال دی تم پر محبت میں نے اپنی طرف کی تاکہ تم پالے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہیں، سارے غیب کو جاننے والے ہیں، عام لوگ اللہ تعالیٰ کی تدابیر کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا فؤاد موسیٰ کا فارغ، إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، قریب تھا کہ فاش کر بیٹھتی اسے اگر نہ مربوط رکھتے ہم اس کے دل کو تاکہ وہ رہے ایمان والوں میں سے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، اور کہا اس کی بہن کو پیچھے پیچھے چلتی جا اس کے۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سو اس نے نگاہ رکھی اس پہ اجنبی بن کے اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ اصبح، ساد با ہا سے بن، ہونے لگا یا ہو گیا، کسی ہے کاف ساد ساز، اس کا پیچھا کرے، کیپ ٹریس۔ آیت نمبر 10 میں فؤاد اور قلب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قلب کا مفہوم ظاہری حواس کی مدد سے کسی چیز کو دیکھنا اور محسوس کرنا ہے، جبکہ فؤاد وہ باطنی صلاحیت ہے جس کی مدد سے حقیقت کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ فرعونیوں کے خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بحکم ربی انہیں پانی میں بہا دیا۔ ایک ماں تھی، بچے کی محبت میں بے-تاب ہوئی جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بندھائے رکھا۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں بہایا گیا ہے وہ اس طریقے سے اس پر نظر رکھے کہ دوسرے لوگوں کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور حرام کر دی تھی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے ہی۔ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، پس وہ بولی کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا گھرانہ جو کفالت کرے اس کی تمہارے لیے اور وہ ہوں اس کے خیر خواہ۔ عدلکم، دال لام لام سے بنا، تمہیں سداؤں، تمہیں پتہ بتاؤں۔ ناصح ہوں، نون صاد ہا سے بنا، بڑھائی کے خواہش مند۔ رب کریم کے منصوبے کے عین مطابق بچے کو فرعون نے اٹھا لیا اور محل میں لے گئے۔ فرعون کی بیوی کو یہ بچہ بہت پیارا معلوم ہوا اور اس نے فرعون سے کہا کہ وہ اسے قتل نہ کرے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر اس کی پرورش کریں گے۔ اسی بات کا ذکر اس سورہ کی آیت نمبر 9 میں بھی ہو چکا ہے۔ اب بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت تھی۔ رب کریم نے اپنے حکمت بالغہ کے ساتھ تمام دائیوں کی چھاتیاں بچے پر حرام کر دیتے۔ اب وہ لوگ حیران پریشان تھے کہ بچے کی دودھ پلوائی کا کیا انتظام کرے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے انہیں وہ گھرانہ تجویز کیا جو ان کی خاطر بچے کو پالے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، بس واپس لوٹا دیا ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف
تاکہ قرار پائیں اس کی آنکھیں اور نہ اسے حزن ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اس سے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ ہی الف میم سے بنا والدہ، اشد شین دال سے بنا طاقت زور۔ محل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی تجویز مان لی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا، اور شاہی محل سے اس بچے کی پرورش کا بندوبست بھی ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو واپس پا کر والدہ کا ایمان اور پختہ ہو گیا، اور انہوں نے دل و جان کے ساتھ ان کی بہت اچھی تربیت کی۔ سورہ قصص کے پہلے رکوع کا خلاصہ۔ قصص سے مراد وہ سچے تاریخی واقعات ہیں جن میں سے اکثر کے آثار زمین پر موجود ہیں، اور ان کے کردار آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے اپنے لامحدود علم سے ہمیں پہلے لوگوں کے احوال، ان کی طرز فکر اور عمل سے آگاہ فرما دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ والی طرز اختیار کریں جو کامیاب لوگوں کی رہی ہے۔ سورہ قصص میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھائی اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے علم بردار، جبکہ فرعون سرکشی اور حکم خداوندی سے بغاوت کا سمبل ہے۔ یہ دونوں کردار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔